السلام علیکم کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان کے تھنڈر طیاروں نے بھارت میں تباہی مچا دی۔ پاکستان کے تھنڈر طیاروں نے بھارت کے 7 مقامات کو ٹارگٹ پر رکھ لیا۔ شدید تباہی سامنے آ گئی۔ بھارتی بنکرز ملیا میٹ کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور تھنڈر کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، انڈیا پاکستان جنگ چھڑ گئی۔ پاکستان کی فضائیہ ایکشن میں آ گئی۔ پاکستان کے جدید ترین تھنڈر طیاروں نے بھارت کے 7 مقامات کو ٹارگٹ پر رکھ لیا۔ پورے بھارت میں لرزہ طاری شدید قسم کی تباہی مچا دی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کر دیا ہے کہ بھارتی فوج کو کسی بھی جارحیت اور مس ایڈونچر کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ لائن آف کنٹرول کے مورچوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کو LOC کی تازہ ترین صورتحال، بھارت کی جانب سے سیز فائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنانے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اس کے علاوہ بلند حوصلوں کو سراہتے ہوئے افسران و جوانوں کی مستعدی اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کر دی ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیز بالخصوص حال ہی میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کی گاڑیوں کو نشانہ بنانا امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بھارتی فوج کو کسی بھی جارحیت اور مس ایڈونچر کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاک فوج LOC پر آبادی کے تحفظ کے لیے اقدامات بروئے کار لائے گی اور ملک کے وقار اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فوج کے مطابق آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے کے بعد 2 پاکستانی فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی افواج کے ترجمان DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا ہے کہ بھارتی فورسز نے پاکستانی فوج پر فائرنگ کی جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ بھارتی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل دیونند آنند کے مطابق پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کی اور شیلنگ کے ساتھ سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے اس موقع پر کسی جانی نقصان کی رپورٹ نہیں کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور لائن آف کنٹرول کے کھوئی رٹا سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ موجودہ صورتحال میں کسی بھی ممکنہ کشیدگی سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کی خاطر پاکستان فضائیہ کے جنگی طیاروں نے موٹر وے پر جہاز اتارنے کی مشقیں کی۔ مشق کے دوران طیاروں نے کئی مقامات سے اڑان بھرنے اور اترنے کا مظاہرہ کیا جبکہ طیارے اترنے کے بعد موٹر وے پر ہی طیاروں میں ایندھن بھرنے اور 2 بار ہتھیار لگانے کی مشقیں بھی کی گئیں۔ اس کے علاوہ پاکستان فضائیہ کے سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ اس مشق کا مقصد جیو اسٹریٹجک صورتحال میں تبدیلی کے پیش نظر صلاحیتوں کا جائزہ لینا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشق میں اس بات کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ طیاروں کو لینڈنگ کے لیے مطلوبہ مقام میسر نہ آنے پر غیر روایتی طریقے سے بھی لینڈنگ ہو سکتی ہے، جبکہ اسی طرح جنگی طیاروں میں دوبارہ ہتھیار لگانے کا بھی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پاکستان فضائیہ کے دستوں نے موٹر وے پر مشقیں کی ہیں اور تابڑ توڑ کارروائیوں کا عندیہ بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ترقی یافتہ JF-17 تھنڈر نے بھارت کے خلاف 7 مقامات پر ٹارگٹ پر رکھ لیا اور تابڑ توڑ تباہی مچانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے ایسے خطرناک قسم کے حملے کیے ہیں کہ بھارت میں تھڑتھلی مچ گئی ہے۔ اگرچہ ہندوستان چین کے واقعی سرحد پر بڑے پیمانے پر فوجی سازبار جاری ہے، لیکن پاکستان کا JF-17 تھنڈر اور بھارت کا تیجس بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نریندر مودی
خطاب میں کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ تیار کردہ جیٹ طیاروں نے حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف حاصل کی ہے۔ انہوں نے LIC MK ایویشن خریدنے کے معاہدے کا بھی اعلان کیا۔ اس کے علاوہ ہندوستانی فضائیہ کے فارورڈ ایئر بیس مغربی اور شمالی سرحدوں پر کارروائیوں میں پوری تندہی سے شریک ہیں۔ اس نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ چین کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دوران دن کے ساتھ ساتھ رات کے آپریشن بھی کیے ہیں اور حالیہ دنوں میں وسیع پیمانے پر اڑان بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت اور چین کے مابین جاری جنگ کے حالات یہ پتہ چلیں کہ ہوتن کا ایئر بیس لداخ سے 200 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں ہندوستانی اور چینی فوجی ایک وحشیانہ تصادم میں مصروف ہیں، اور ایشیا پیسیفک چین نے لداخ بارڈر کے قریب ہندوستانی رافیلز کے خلاف اسٹیلتھ J-20 جیٹس کو تعینات کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہوتین کا ایئر بیس لداخ سے 200 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں ہندوستانی اور چینی فوج ایک وحشیانہ تصادم میں مصروف ہیں، جس کے نتیجے میں ہندوستانی فوجی اور چینی فوجی غیر مصدقہ تعداد ہلاک ہو گئی ہے۔ دونوں فریق سفارتی اور فوجی ذرائع سے اس تعطل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عمل سست روی کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ تابڑ توڑ حملے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ایسی خبریں نکل کر آ رہی ہیں پاکستان نے بھارت کے 7 مقامات کو ٹارگٹ پر رکھ لیا ہے اور ایسے خطرناک تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا انڈیا دے دیا ہے کہ بھارت کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ پاکستان کے J-17 تھنڈر بھارت کے لیے خطرناک خطرہ ہیں اور ایسا خطرہ ہے کہ بھارت اس پہ تابڑ توڑ حملے کے لیے جواب دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے جنگی طیارے رافیل بھارت کی امبالہ ایئر بیس پر لینڈ کر چکے ہیں۔ پورے بھارت میں خوشی کا سماں ہے۔ بھارتی میڈیا شور مچا رہا تھا کہ اب تو بھارت کی ایئر فورس کا مقابلہ دنیا میں کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا منہ تو جواب بھارت کے 2 پرچم پاکستان نے دیا۔ دونوں نے رافیل کے سامنے ایک ایسے طیارے کھڑے کر دیے کہ بھارت کے 39,000 کروڑ ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ اسٹائل کے چیف ڈیزائنر 5 نسل کے J-20 جیٹ طیاروں یانگ وی نے J-20 کی وسیع بے مثال صلاحیتوں کی وضاحت کی ہے۔ یانگ نے ایروناٹکس کے چینی ماہانہ اور جریدے ایکٹا ناٹیکل میں ایک مقامی شائع کیا، جس میں چینی J-20 جیٹ کی صلاحیتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ چین اور بھارت تنازع کا مشاہدہ زیادہ کرنے والے ماہرین دونوں فضائیہ کی صلاحیتوں پر گفتگو کر رہے ہیں، جن میں J-20 اور انتہائی متوقع رافیل جیٹ طیاروں کے مابین انتہائی ڈرائنگ کا موازنہ کیا ہے، اور پہلے سسٹم نے اطلاع دی ہے کہ 5 رافیل جیٹ طیارے فرانس سے ہندوستان مزید پہنچنے والے ہیں۔